سال کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ ہے صراط مستقیم، ہدایت کا رستہ، کہ جس رستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے، ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور جس رستے پہ چل کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ تو اس رستے کے چلاؤ کے لیے، اس رستے کی دیکھ بھال کے لیے، اور اس رستے کی صحیح نشاندہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو بھیجا۔ اب بات یہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی صحیح رستہ، ہدایت کا رستہ، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلالت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت کا رستہ سب سے پہلی جو دلیل ہے، جو اس بات میں دلالت کرتی ہے کہ اللہ ان کو دکھاتا ہے، ان کو دیتا ہے کہ جن کے اندر تقویٰ موجود ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے اندر تقویٰ موجود نہیں، اب تقوی کے بے شمار معنی ہیں، اس کا ایک لمبا چوڑا مفہوم ہے، ہم لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جو اپنے آپ پر غمنڈ کرتا ہو، اپنے آپ پہ فخر کرتا ہو، اس میں تقویٰ نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کو صراط مستقیم کا ملنا ناممکن ہے۔ اور جس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ موجود ہے، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہاہنا، او میرے بھائی پوچھنے والے، تقویٰ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تقویٰ پوچھنا کس چیز کا نام ہے؟ اتق اللہ حیث ما شئت، تنہائی میں، مجلس میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، محفل میں، یعنی گھر میں، باہر، جہاں بھی ہوگا، اتق اللہ حیث ما شئت، اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ، کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا کہ جس قدم کے اٹھانے پر تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے، کبھی زبان سے ایسا لفظ نہ بول کہ جس کے ساتھ اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، تیرے ہاتھ سے کبھی کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جس کے ساتھ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوگی؟ اتق اللہ حیث ما شئت، اور اتق اللہ اس کے بعد صلاۃ مرار الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا جب دل کے اندر یہ یقین ہوگا، یہ ایمان ہوگا کہ رب سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کروں گا اللہ سے مخفی نہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو تب انسان اپنے دل میں تقویٰ رکھے گا۔ جب تقویٰ آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہدایت کے حصول کے لیے جو اسباب بات لمبی ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے، یا وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ہدایت یافتہ
سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے، یعنی قرآن مجید سے اور پیارے پیغمبر کی تعریف یعنی احادیث رسول سے ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ جس آدمی کے اندر شرک ہوگا، جس آدمی کے اندر شرک ہوگا وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنے مرضی نعرے لگائے، وہ جتنے مرضی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنے پروگرام کرے، کچھ بھی کرتا رہے، جب تک اس کے دل میں، جب تک اس کے اندر شرک موجود ہے، میرے بھائیوں خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اور نماز کے بعد دوبارہ پھر جا کر شرک کے اڈوں پر اور دوبارہ پھر جا کر اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سب سے بڑا ظلم اللہ نے فرمایا شرک ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جس قوم کے اندر ظلم ہوگا یعنی شرک ہوگا اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا اصول ہے کہ بندہ شرک کرے اور کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، رب کہتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے چلیے، قرآن کہتا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہمیں بتلاتا ہے کہ شرک کیسے آتا ہے، اور پھر اس شرک کی وجہ سے جو ہدایت ہم سے دور ہوئی اس کی وجہ، اس کا سبب پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بس کسی کے پیچھے چلتے جاؤ، جیسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں بھیڑ چال۔ جس قوم کے اندر آباء و اجداد کی تقلید ہو، آباء و اجداد کی اہمیت زیادہ ہو، آباء و اجداد کو نہ چھوڑنے والے لوگ ہو، اسلام جاتا ہے تو جائے، احکامات الہیہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آباء و اجداد کے رسم و رواج، ان کی روایات جس قوم کے طرف پائی جائے اس قوم کے اندر کبھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ البقرہ ہے، دوسرا پارہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہے، سورہ البقرہ ہے اور اس کے علاوہ سورہ زمر بھی ہے، اور بھی کئی سورتوں کے اندر نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں کو یہ بات کہی گئی، آؤ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو، اللہ کی بات کو مانو، نبی کی بات کو مانو، نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، پیارے پیغمبر نے بھی کہی، جن انبیاء نے کہا تو آگے سے قوموں نے کیا جواب دیا؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تم اچھے ہو، تمہارا کردار اچھا ہے، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، قابل ترجیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن وجدنا علیہ آباءنا، ہم مجبور ہیں اپنی روایات کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ دادے کے رسم و رواج کو، ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، مجبور ہیں۔ اگر چھوڑیں گے تو برادری قوم ہمیں اپنے سے الگ کر دے گی، نکال دے گی، ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اندر کھو جائیں گے، ہم اکیلے ہو جائیں گے، اکیلے ہونے کے ڈر کی وجہ سے۔ اور اس کی دلیل حدیث سے کیا ملتی ہے؟ صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے، پہلی جلد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اپنے چاچا ابو طالب کے پاس آ کر بیٹھے. بڑا مشہور واقعہ ہے, بس اشارہ کرتا ہوں. ابو طالب کی آخری سانس چل رہی ہے, پیارے پیغمبر آ کے بیٹھ گئے. چاچا جی آپ نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے, آپ نے بڑی شفقت کی ہے, آپ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ آپ نے اتنی میری حفاظت کی ہو, خیال رکھا ہو, شفقت کی ہو, بات سے بڑھ کر پیار دیا ہو, آپ جہنم میں چلے جائیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے. آپ صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میں آپ کے لیے اللہ کو آلیجو اللہ یوم القیامہ, میں اللہ سے جھگڑا کر لوں گا, میں اللہ سے بات کہہ دوں گا کہ یا اللہ اس میرے چاچا نے باقی لوگوں نے نہیں سنا, میں گواہی دیتا ہوں اس نے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا, یا اللہ اس کو معاف کر دے, میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. ساتھ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, ابو لہب بیٹھا ہوا ہے, عتبہ شیبہ مغیرہ سارے کافر بڑے بڑے سردار وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. جب پیارے پیغمبر نے کہا میرے کان میں پڑھ دو, تو ابو جہل بولا کہتا ہے ابو طالب خیال کرنا کہیں جاتے جاتے اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ جانا, جاتے جاتے اپنی زندگی کا کیا کرایا گھو میں نہ ڈال جانا, یعنی کہ اپنے آپ پہ داغ نہ ڈال جائیں. ایک تانا دیا, تانا کس چیز کا؟ آباء و اجداد کی تقلید کا, آباء و اجداد کے نظریات کا, آباء و اجداد کے عقائد کا. کہا دیکھنا جاتے جاتے اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا. ابو طالب نے ان کو دیکھا, پیارے نبی کو دیکھا, کیا کہا؟ کہا بیٹا میں جانتا ہوں تیری دعوت سب سے اچھی ہے, میں جانتا ہوں تیرا اخلاق سب سے اچھا ہے, بڑی تعریف کی, علی قابل تحسین ہے, ساری باتیں کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں اسی دین پہ مروں گا جس پہ میرے باپ دادا تھے. مر گیا, دنیا سے چلا گیا. آج تو لوگوں نے ابو طالب کو جنت کا سردار بھی بنا دیا, جنت میں پہنچا بھی دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چاچا ابو طالب کو دیا جائے گا. اس کے پاؤں کے اندر اللہ جہنم کے جوتے پہنا دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا, ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے چولہے پر, آگ پر, ایسے اس کا دماغ ابلے گا, کھولے گا, اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ جہنم کا عذاب مجھے ہو رہا ہے. صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے, یہ دوسرا سبب ہے ہدایت کے نہ آنے کا, کہ جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کے نظریات, ان کے عقائد, ان کی تقلید, ان کے رسم و رواج کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے. آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں, آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں, اکثریت دعویٰ کرتے ہیں ہم جی مسلمان ہیں, ہم ہدایت یافتہ ہیں. اللہ سے دعا کرو جی مولوی صاحب اللہ ہدایت دے. بھئی اللہ کو ہدایت دیتا ہے, اللہ کو چاہتا ہے, اللہ نے نبیوں کو بھیجا اسی لیے, اللہ نے قرآن نازل اسی لیے کیا, اللہ نے انبیاء کو مبعوث اسی لیے کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے. اللہ تو چاہتا ہے, میں بھی دعا کروں کہ یا اللہ ہدایت دے, آپ بھی دعا کریں یا اللہ ہدایت دے, ساری دنیا دعا کریں یا اللہ ہدایت دے. اللہ تو خود یہ چاہتا ہے, تو پھر ہدایت آپ کی کیوں نہیں ہے؟ پہلے ہمیں یہ افعال ترک کرنا پڑے گے, شرک سے اجتناب کرنا پڑے گا. دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے جس کو آج ہم غیر محسوس طریقے سے اگنور کر رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے میں یہ بات کہنے پر مجاز ہوں کہ نہیں میں تو شرک نہیں کرتا, یا ہمارا کوئی بھی گروہ, کوئی بھی جماعت, جیسے ہم جی اہل حدیث ہیں, ہم جی دیوبند ہیں, ہم جی فلاں ہیں, ہم شرک نہیں کرتے. کہنے کو تو بندہ کہہ دیتا ہے, لیکن اگلی بات جو شرک کا سبب بنتی ہے, آباء و اجداد کی ان کی تقلید,
اللہ کی قسم اس کے اندر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اہل حدیث بھی، دیوبند بھی، بریلوی بھی، اہل سنت بھی، شیعہ بھی، سارے کے سارے اس نظریات کے اندر بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں. ابا و اجداد کی تقلید میں اس میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے. کون؟ ہمارے اہل حدیث بھی ابا و اجداد کی تقلید کے اندر بہت آگے جا چکے ہیں. اور جب تک یہ عنصر موجود ہے اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی. چلے بھاگ کر آگے چلتے ہیں. اگلا سبب کہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر گناہ ہو جائے، عام جس قوم کے اندر فسق و فجور ہو جائے، عام جس قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو جائے اور اپنی مرضیاں کی جائیں، اپنی مرضیاں، اس قوم کے اندر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ہدایت کو سلب کر لیتا ہوں، اس قوم کو بھی ہدایت نہیں ملتی. قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ نے پہلے کہا ظالمین، یعنی کہ شرک، ظلم، وہاں پہ ہدایت کا خاتمہ. پھر ابا و اجداد کی تقلید، وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ نے کہا وہاں سے بھی ہدایت کا خاتمہ. اب تیسری چیز میں کہہ سکتا ہوں نہیں کہ میں اپنے باپ دادے کی بات کو نہیں مانتا. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تیرے اندر شرک نہیں، باپ دادے کی تقلید نہیں. اب یہ تیسرا جو سبب ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو تیرے اندر فسق ہے، جو فجور ہے، جو نافرمانیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. دیکھیں میرے بھائیوں، ایک نافرمانی وہ ہوتی ہے کہ جو غلطی سے ہو جائے. انسان ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مجھ سے بندہ معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا. ایک وہ گناہ کہ جس گناہ پہ بندہ مصر ہوتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس کو فسق و فجور میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم جانتے بھی ہیں اور وہ پھر بار بار کرتے ہیں، اور بلکہ کئی تو ایسے گناہ ہیں اللہ جانتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جس کو روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. سمجھدار ہے سارے بھائی، روزانہ کی بنیاد پہ گناہ کرتے ہیں اور کئی بہانہ کی بنیاد پہ، یعنی کئی ہفتہ وار اور کئی کیسے بے شمار نافرمانیاں. اور کئی تو ایسے ہمارے بھائی ہیں نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہیں، لیکن کے سارے اعمال افعال ان کے اندر تقوی بھی پوری رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بھائی اسی کا نام تو فسق و فجور ہے. اور فسق و فجور کس کو کہا جاتا ہے؟ کئی گناہ ہیں، اب میں ان کی تفصیل میں نہیں چلا چاہتا، کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی کہہ دے ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ گناہ ہے، بس ٹال مٹول کر دینا، اچھا نہیں چلو اللہ توفیق دے گا، اللہ ہی کو دے گا، کر لوں گے، خیر کر لوں گے، کوئی. یہ ہے فسق و فجور. اللہ کہتا ہے جس قوم کے اندر فسق و فجور ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اس فاسق قوم کو بھی ہدایت سے دور رکھتا ہے. اور اگلی بات پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن ماجہ، حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ کتاب الملاحم یا اشراط الساعہ، یعنی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں ان اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. لا يرفع العلم، اللہ ایسے نہیں علم کو اٹھائے گا کہ علم ایسے ختم ہو جائے گا، نہیں. بقبضۃ العلماء، اللہ علم والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا. ایک لمبی حدیث ہے اور آخر میں اللہ فرمائے گا
آپ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ علم والوں کو اٹھا لے گا اور باقی پیچھے کون سے لوگ بچیں گے؟ ائمۃ المضلین یسألون عنہم، آخر میں وہ لوگ بچیں گے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ لوگوں کے سربراہ، وہ لوگوں کے مذہبی لیڈر، وہ لوگوں کے مذہبی رہنما لوگوں کے مفتی بنیں گے، اور یسألون عنہم، لوگ ان سے پوچھیں گے، ان سے فتوے لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی ہدایت سے خالی ہوں گے اور لوگوں کو بھی ہدایت سے دور رکھیں گے۔ اور آج میرے بھائیوں دیکھ لیجیے، میں یہ بات حقیقت کہتا ہوں، آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بس ایک مولوی صاحب اتنا جانتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ بس میرا ایک سلسلہ روزگار چل جائے، نمازیں پڑھا لوں، جمعہ پڑھا لوں، بس باقی مینوں کی جدھر مرضی جاوے تو، یعنی کہ وہ دین کا حصول، اسلام کا سمجھنا، قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا، اس کی تعلیم و تربیت اس کے حوالے سے بالکل ناواقف ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل اس کو بیان کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ایسا وقت آئے گا کہ عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ، کہ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کا علم اتنا زیادہ ہوگا کہ دنیا کی ساری ڈگریاں، دنیا کے سارے خم و بیش وہ سارے ان کو پتا ہوگا، لیکن جاہل بالآخرہ، آخرت کے حوالے سے بالکل جاہل ہوں گے۔ اور لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور آج ہمارے سکالر حضرات، مذہبی سکالر آپ دیکھ لیں، چینلوں پہ آتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، ہماری دیگر یا اخبارات کے ذریعے آتے ہیں، فلانی بہت بڑا مولوی صاحب ہے، چینل پہ آتا ہے، اور اس کی بات سن کے دیکھ لیں، سوائے قصے کہانیوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے قصے کہانیاں سن کر، قصے کہانیاں سن کر اپنے ایمان کا ستیاناش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں اور ہدایت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم لوگوں کو نا بس فضائل بیان کرو، مولوی صاحب کہتے ہیں فضائل، یہ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہ کرو گے 50 کروڑ نہیں کیا مل جائیں گی، یہ کرو گے فلاں ہو جائے گا۔ بھائی پیارے پیغمبر پر اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کو خوشخبری دینے والا بھی اور میں نے ڈرانے والا بھی، جہنم سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، گناہوں سے ڈرانا۔ گناہوں چھوڑو بس وہ خود ہی بندہ سمجھ آئے گا، لیکن کیسے سمجھے گا جب اس کو گناہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے ضائع ہونے کا ایک وجہ، ایک سبب یہ ہے کہ جب چاہے لوگ پیچھے ہوں گے اور لوگ ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد آگے چلیے میرے بھائیوں، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کے اندر تکبر آ جائے، تکبر جس میں فخر، ریاکاری، سمعہ، لوگوں کے لیے دکھلاوا آ جائے، اللہ وہاں سے ہدایت کو اٹھا لیتا ہے، وہاں پہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اور آج حقیقت بات یہ ہے، ہمارے اعمال کے اندر کتنا ریا آ گیا ہے، کتنا فخر اور سمعہ، اور پھر ہماری ذاتوں کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ نے سورۃ لقمان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل کے اندر مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ
او فی الارض یأتی اللہ جمیعا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ اسے نکال کے لے آئے گا قیامت کے لیے۔ اچھا اب تکبر ہے کیا چیز؟ ہمارے ہاں تو یہی بات معروف ہے نا کہ تکبر یہ ہے کہ بندہ خوبا میں رہے، ہاں جی کسی کو قریب، یہ بھی تکبر ہے۔ پیارے پیغمبر سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایک آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اچھا کپڑا پہنا، اچھی جوتی پہنی، اچھا کھانا کھایا، کیا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ نے اس پہ نعمتیں کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے، اس کی نعمتوں کا وہ استعمال کرے، تو پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کو حقیر سمجھتا ہے، نیکی کو حقیر جانتا ہے کہ نیکی کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، اور حق بات کو چھپا لیتا ہے۔ حق بات کو چھپانا یہ تکبر ہے میرے بھائیوں، اور نیکی کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دینا۔ آپ نے فرمایا لا تحقرن معروفا ولو ان تلقى بوجه اخيك، آپ نے فرمایا کہ تم معمولی سے معمولی نیکی کو بھی اس کو ہلکا نہ جان، اس کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ اتنی نیکی ہی ہو کہ اپنے بھائی کو جب تم ملے السلام علیکم کہے تو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکی کو حقیر جاننا اور حق بات کو چھپانا، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ میرے بھائیوں میں اپنے گریبان میں جھانکوں، کتنے ایسے مواقع آتے ہیں اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات کیسے ہوئی ہے، میں جان بوجھ کر اس کو چھپا جاتا ہوں۔ اگر کسی کے حق پہ گواہی دینی پڑی تو نہیں، میں گواہی کو چھپا جاتا ہوں، یا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بات پوچھی اور مجھے پتا ہے کہ مجھ پہ زد پڑے گی، میں نے اس کو چھپا لیا۔ حق بات کا چھپانا پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تکبر ہے، اور جہاں پہ تکبر آئے گا اللہ کی ہدایت کا وہاں سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جہاں پر موسیقی، بلکہ قرآن مجید پہلے فرماتا ہے کہ جہاں پر موسیقی ہوگی وہاں پر ہدایت نہیں ہوگی۔ آج میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہمارا کون سا گھر اللہ معاف کرے، ہمارا کون سی مجلس، کون سی محفل، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے آج تو ہماری مساجد بھی موسیقی سے پاک نہیں رہی۔ ہماری مساجد کے اندر بھی ساز، ہماری مساجد میں موسیقی، ہماری جیب کے اندر موسیقی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ سورہ لقمان ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر موسیقی ہوگی، موسیقی کے آلات ہوں گے، گانے بجانے والے آلات ہوں گے، وہاں پر ہدایت نہیں ملے گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر موسیقی چلتی ہے، بعض مولوی صاحب ہدایت کی دعا کرتے ہو، کہاں ہدایت کی دعا ملے گی بھائی؟ وہاں پہ ہدایت کی دعا نہیں، وہاں پہ ہدایت آئے گی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی کہ موسیقی کے آلات کو خرید کے لاتا ہے، موسیقی کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنی محفلوں میں مدعو کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے فبشرہ بعذاب علیم، اے نبی اس کو خوشخبری دو، کس چیز کی؟ عذاب محیط، عذاب محیط، عذاب محیط، رسوا ذلیل کرنے والے عذاب۔ حالانکہ خوشخبری اچھی بات بھی ہوتی ہے، یعنی اس آدمی نے یہی چاہا، یا اسی بات میں خوش ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، کہ اسی بات میں خوش ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کرے، اور اللہ نے کہا کہ اس کو خوشخبری سنا دو فبشرہ بعذاب مہین، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔
میرے بھائیوں یہ موسیقی کے آلات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگنور کرنا یہ کون سا گناہ ہے، وہ سب چل رہا ہے ان کی کریے۔ تفسیر جامع احکام القرآن جلد نمبر 14 اور اسی سورت سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، امام مقبول وہ بیان کرنے سے روایت کو فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین فرماتی میں نے سنا من مات فعندہ مغنیۃ جاریۃ فلا تصلوا علیہ، کہ جو آدمی صحاب میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ نمازی ہے، حاجی ہے، وہ نیک ہے، متقی ہے، تم جو مرضی کہہ لو، فعندہ مغنیۃ جاریۃ، اس کے پاس بھی گانے بجانے والی چیز موجود ہوئی تو نبی کا فتویٰ ہے فلا تصلوا علیہ، تم اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ یہ تو ہمیں یاد ہے بے نماز کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں یاد ہے مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا بھائی، یہ تو ہمیں یاد ہے فلاں کا جنازہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہی۔ لیکن یہ حدیث ہمیں یاد کیوں نہیں ہے کہ جس گھر میں موسیقی کے آلات ہوئے اس کا جنازہ نہ پڑھو؟ یہ کس نے کہا؟ یہ امام الانبیاء نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان وحی کے ساتھ بولتی ہے، نبوت کی زبان نے کہا اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اور پھر ہم نے نہیں اس میں بڑے مجبور سی کی کرتے ہی بڑے تانتوں ویسی ہے، آج بچے نہیں مانتے یا وغیرہ نہیں مانتے یا قوم برادری نہیں مانتی، ہاں پھر ٹھیک ہے قیامت میں ان کو کہنا کہ بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن باپ بیٹا اولاد بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج جن کے کہنے پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کل کو ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیتے؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جہاں میں موسیقی کے آلات ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی، وہاں سے ہدایت اٹھ جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہدایت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم ان اسباب کو ترک نہیں کریں گے، ان معاملات کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں ہدایت نہیں آ سکتی۔ اور ہدایت نہ ہوئی تو پھر بھائیو ہم سبھی جانتے ہیں پھر بندے کی زندگی کس کام کی ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو صراط مستقیم نہیں، اگر صراط مستقیم نہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر جنت نہیں۔